بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ لو جی، میں تو چاہ رہا تھا کہ شروع میں یہی خبریں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل نہیں ہونا جی، اور یہ باقاعدہ طور پر اعلان آ گیا، فون کر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ خبر نہیں دینی کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہونا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو اس کی بھی تفصیل بتانی ہے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم، 7 رکنی مذاکراتی ٹیم، یہ آج باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ میں کس بنا پر ہی آپ کو خبر دے رہا ہوں، بس وہ جو چاہ رہے تھے نا وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ رات کو ایک اٹیالہ جیل کے اندر ایک کمیٹی پہنچی، اور کیا اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا اس کو عمران خان کا سیل دکھایا گیا، نہیں دکھایا گیا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس ٹویٹ پہ بات کریں جی، جو گلے پڑ گیا ہے اور بڑے برے طریقے سے گلے پڑ گیا۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے قدرت مہربان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر بات صرف یہ ہوتی نا کہ کوئی ہمارے ملک میں حکومت اور رجیم چینج کرنے کے حوالے سے امریکہ کو مداخلت کر رہا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ تکلیف میں آتے، میں خود اس کی مخالفت کرتا اور کہتا نہیں یہ بری بات، لیکن انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے چھیڑ دیا خود۔ رچرڈ گنیل کے اوپر ویسے تو جیو نیوز نے لکھا کہ وہ ہم جنس پرست ہے اور جو کچھ کیا، مگر وہ جیو کے تو گلے پڑا ہی پڑا۔ سر ایسی میں کہہ رہا ہوں اتنی بےزتی جیو نے سمیٹی ہے، وہ بھی حکومت کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے، موجودہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہے۔ یعنی ان کے ایک ٹویٹ نے نا، سر میں کہہ رہا ہوں ان کی ایک بے وقوفی نے فری عمران خان کو نا امریکہ کی ضد بنا دیا کہ عمران خان کو کرے، پوری جو ابھی اپ کمنگ امریکی انتظامیہ نا اس کی ضد کے زمرے میں آ گیا۔ جیو کو وہ خبر اس نے ڈیلیٹ کی، وہ ٹویٹ اس نے ڈیلیٹ کیا، لیکن سر وہ جو ریکارڈ پہ آ گئی چیز اس کا کیا کرنا ہے؟ رچرڈ گنیل کے ٹویٹ کو دیگر کانگریس مین رات گئے تک شیئر کرتے رہے، اس کو کوٹ کرتے رہے، اس کو ری ٹویٹ کرتے رہے، اور سن لیں کہ جو امریکی خاص مشیر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، وہ آپ کو پتا امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بھی رہے ہوئے ہیں، اور جب رہے ہوئے تو اس نے جیو کا سارا کچا چھٹا کھولا ہے سر اپنے تئیں۔ پہلی بار پاکستانیوں کو پتا چلا ہے کہ پاکستان میں جو جیو نیوز ہے نا اس کو یو ایس ایڈ کے ذریعے فنڈنگ بھی دی جاتی ہے۔ یو ایس ایڈ مختلف جگہوں پہ فنڈنگ دیتا ہے، میں فنڈ دی جاتے ہیں اس کے ریگارڈنگ کچھ لینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ امداد تو ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی بار پتا چلا ہے کہ جیو نیوز کو بھی یو ایس فنڈنگ ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو پھر جیو کو بتانا چاہیے کہ ایڈ کے بدلے وہ کون سے امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ امن کی عائشہ کے حوالے سے تو بہت خبریں تھیں کہ وہ جو بھارت کے ساتھ کا امن کی عائشہ اس کے اوپر کوئی فنڈنگ وغیرہ تھی، لیکن میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بہت بڑا الزام ہے اور رچرڈ گنیل خود اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ایک ساتھی نے کیا نا، اس کا نام ہے پین گرم جی، ایک جرنلسٹ ہے، اس نے اس کو کیا کہ جیو نیوز جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر یو ایس فنڈنگ بھی لیتا ہے۔ اس کے اوپر رچرڈ گرین نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے یو ایس فنڈنگ ناٹ فار لانگ، یعنی اب زیادہ اس کو فنڈنگ نہیں ہوگی، بہت زیادہ دیر تک نہیں ملے گی۔ ہاں بہرحال ہمارے ملک میں جو صحافی ہیں انہوں نے پاکستان میں اس کا رد عمل دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جیو یو ایس فنڈنگ سے چل رہا ہے۔ بہرحال جیو کو ایک مکمل تردید یا تصدیق اس کی کرنی ہوگی۔ ہاں طلعت حسین صاحب کہتے ہیں 2013 میں لیتا تھا، اب نہیں لیتا۔ بھائی 2013 میں لیتا ہوں، 12 میں لیتا ہوں، لیکن جیو کو باقاعدہ طور پہ بتانا پڑے گا کہ اس کے بدلے کیا ہے۔ اور ہاں طلعت صاحب نے کہا رچرڈ گرنیل کو نا دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال جس نے جو کرنا ہے، بہرحال ٹرانسپیرنسی جیو بھی ہمیشہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہر ایک سے، تو میرے خیال ہے اس کی بھی ٹرانسپیرنسی ریکوائرڈ ہے۔ اب شک تو آ گیا ہے پورے پاکستان کے دماغ میں، اور جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جا رہا ہے نا تو اس کے مطلب ہے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں جی، عمران خان صاحب کی رات کو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جی، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس نے بہت سی ایمبیگوٹیز، بہت کی کنفیوژن کو دور کر دیا، خواجہ آصف صاحب کی خواہش بھی پوری کر دی ہے، اور وہ جو واضح طور پر کیٹیگوریلی کچھ چیزیں فیصلے مانگ رہے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ درخواست کی گئی ہے، ریکویسٹ کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو 200% کنفرم کر رہا ہوں، یہ درخواست پر ہوا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے فیصلہ۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ میں سول نافرمانی کی تاریخ چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں یہ ریکویسٹ پہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تاریخ کی ہے، یہ حجتیں تمام کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کا موقع دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں سول نافرمانی کی تاریخ چند دنوں کے لیے مؤخر، یہ مذاکرات کا موقع دے رہے ہیں عمران خان صاحب۔
یہ مذاکرات کی راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں خود مذاکرات کریں، تو یہی خواجہ آصف صاحب کی ڈیمانڈ تھی نا کہ جی عمران خان صاحب کہیں، لو جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا، اس کا رد عمل بھی آ گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دوران تحریک کے عمران خان صاحب کہتے ہیں اس دوران مؤخر کر رہا ہوں، اس دوران تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کے ذریعے 2023 میں اسمبلیاں توڑی کہ ہم الیکشن چاہتے تھے، اس کے لیے توڑی، لیکن لندن پلان کے تحت 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گئے، اور اس دوران سپریم کورٹ میں درخواست بھی دی مگر قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلے کا نشان لیا گیا، فراڈ ہمارے ساتھ ہوا، کاغذات نامزدگی ہمیں جمع کرانے دیے گئے، ان تمام چیزوں کو بولا۔ انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈران کو ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں، وہ بھی تصدیق ہو گئی جی ہماری خبر کی کہ عمران خان صاحب نے جن جن اپوزیشن لیڈران کو بلایا ہے نا، اس کے اندر محمد محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، پیر پگار اور اختر مینگل۔ انہوں نے کہا میں اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے جی، انہوں نے کہا مگر مجھے حکومت سے امید نہیں ہے، یہ اپوزیشن اراکین کو مجھ سے ملنے نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو میری پارٹی کے لوگوں سے 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ مطلب عمران خان صاحب نے اپوزیشن اراکین کو ملاقات کی دعوت کی تصدیق کر دی ہے، یہ چیزیں۔ ادھر رات کو ڈیالہ جیل میں نا جیل ریفارمز کمیٹی کے لوگ پہنچے، انہوں نے دورہ کیا ڈیالہ میں، اور یاد ہے آپ کو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی جس میں بڑا ہوا تھا کہ ختیجہ پہلے دن ہی بڑے چھکے لگے، ختیجہ شاہ اس میں کیا تھی جو پی ٹی آئی کی کارکن بھی ہیں اور جو جیل کے اندر بھی رہی ہیں، اور سابق جنرل کی نواسی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ختیجہ شاہ صاحبہ سمیت احد چیمہ یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ کل گئی ہے جیل، لیکن یہ کنفرم نہیں ابھی تک پی ٹی آئی کے سورس کر رہے کہ جیل میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا سیل دیکھا ہے نہیں دیکھا، تاکہ بتا سکے کہ کیا پوزیشن ہے۔ یہ میرا خیال آج کی تاریخ میں پتہ چلے گا، ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ادھر عمران وسیم صاحب اور حسن ایوب صاحب یہ سارے ایک ہی فیملی کے صحافی حضرات ہیں، خاص لائن کو وہ ٹو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا، یہ بڑی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام صحافیوں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا، یہ خبر مت چلائیں۔ اور بھائی خواجہ آصف صاحب کو ہی منع کر دیں، عطا تارڑ کو بھی منع کر دیں، میرا خیال ہے وہ بھی نہیں بولیں گے۔ سر اب بات امریکہ کے اندر انوالو ہو گئی، اتنے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، انہوں نے چیزیں سمیٹنی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کل دوپہر میں کہ کچھ لائنز کے اوپر اب کام شروع ہو گیا ہے، 18 جنوری سے پہلے چیزیں سمیٹ لینی ہے تاکہ کچھ مزید سختیوں کے ساتھ بات نہ ہو امریکہ کی طرف سے، اس سے پہلے انہوں نے یہ سمیٹنی ہے یہ سارے معاملے کو۔ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا عمران خان صاحب کا مؤخر کرنا، 7 رکنی کمیٹی کا بننا، اور اب جوابی 7 رکنی کمیٹی حکومت کی جو بننا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سرٹن پیرامیٹرز کے اوپر جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے اس ٹویٹ کو اور میرے اس ویلاگ کو ہولڈ کر کے رکھ لیں، مجھے پوچھیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اتنا قریب یہ سارا معاملہ ہے۔ اب یہ بات اتنی سادی نہیں ہے۔ ہاں حسن ایوب صاحب وہ کہتے ہیں ان کی کون سی خبر درست ہوتی، پھڑکتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا رچرڈ گرنیل کی رائے نہیں مانی جائے گی پاکستان میں، اڈیالہ کے چانسلر اپنی مدت پوری کریں گے، چانسلر کہہ کے انہوں نے آکسفورڈ والے چانسلر والا تانا مارا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک 1000 بیان آ جائیں امریکہ سے آ جائیں، اسے سیریس نہیں لیا جائے گا۔ یہ باتیں آپ خواجہ آصف صاحب کو کیوں نہیں کرتے، حسن ایوب صاحب کیوں نہیں کرتے، کہ جن کا ماننا اس حوالے سے کچھ اور ہے کہ امریکہ کو انکار کرنا مشکل ہے، ہمیں ماننی پڑے گی بات۔ یہ پاکستان کے وزیر دفاع کو بتائیں، یہ پاکستان کی مشیر برائے سیاست رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ باتیں بتائیں، پھر بتائیں، ان سے پوچھ کے بول رہے ہیں آپ پتہ نہیں اتنی آگے چلے جاتے پھر آپ کو سبکی آتی ہے۔ میری تو اتنی خبریں غلط ہوں تو میں خدا کی قسم بات کرنا ہی بند کر دوں، میں کہوں یار کس طریقے سے بات کروں، تو کچھ تھوڑے کمنٹ ہی پڑھ لیا کریں۔ بہرحال آپ بھی ادھر اور ہم بھی ادھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ ہے، تو رات کو کچھ وہ بھی ہوئی ہیں ڈی چوک احتجاج سے متعلق 61 ملزمان ڈسچارج ہوئے ہیں جی، اور رات کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، یعنی ڈی چوک احتجاج سے لوگ مزید ہوئے۔ حسنات ملک صاحب کے مطابق جی شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب کو جو دیگر سیاسی معاملات میں بات تو ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ سوشل میڈیا پر ہاتھ تھوڑا نرم رکھیں، ہمیں تھوڑی اسپیس دینی ہوگی۔
مذاکرات کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہاں یہ چیزیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کے اساتذہ اڈیالہ جیل گئے تھے، کیونکہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف احتجاج کرنا تھا، اڈیالہ سے ان کو دور کر کے بھیج دیا گیا، تو وہاں سے وہ ڈی چوک پہنچے، ڈی چوک میں کوئی کریک ڈاؤن الحمدللہ نہیں ہوا۔ رات جس پہر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ڈی چوک پہ ہی ہے، شکر ہے کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا۔ آج ڈی چوک ریڈ زون نہیں ہے، آج ڈی چوک پہ 144 نہیں ہے، آج ڈی چوک پہ جلسہ کرنے والے کو 3 سال قید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کے پی کے لوگ آتے اپنا احتجاج لے کے پی کے لوگ آتے اپنی مطالبات لے کے تو ان کو روکا جاتا، لیکن یہاں معاملہ بالکل کچھ ہے، یہاں سوٹ نہیں کرتا، یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے کہا آپ کو میں خبر دے دوں کہ حکومت بھی آج 7 رکنی مذاکرات کی کمیٹی بنانے جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، مگر وہ بیسکلی چاہ رہی کہ غیر مشروط عمران خان کی رہائی کے ساتھ شرط نہ ہو تاکہ بات کیا جائے کہ مجھے لگتا ہے کہ سنجیدگی ہوگی اور یہ طویل مذاکرات ہوں گے، یا تو عمران خان صاحب کو انہوں نے انگیج کرنا ہے اس مذاکرات میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج حکومت کا وہ جو حجت تھی نا خواجہ آصف والی کی، عمران خان عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں فی الحال معطل کر رہا ہوں سول نافرمانی کی تحریک، یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ ادھر ججز کی تعیناتی پر ایک مجوزہ تجویز رکھی گئی ہے کمیٹی کی طرف سے، اس میں تجویز یہ کہ آئندہ سے ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا اس کے میڈیکل بورڈ کا سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہوگا ہائی کورٹ کے جج کو رکھنے کے لیے، اس کا فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، سرٹیفکیٹ ہوگا، اور اس کا ذہنی صلاحیت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ہے تو انٹرسٹنگ خبر، میرا خیال ہے یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو لکھ کے کیا گیا، سب میں ایسا لگا کہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ان کے فیصلوں کے حوالے سے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو کئی جج پاگل بھی دیکھیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔